السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل کی، جس میں مرکزی ملزمان کو کسٹم حکام نے ملازمت پر بحال کر دیا اور ان پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں جو سزا دی تھی ان پر بھی اپیلیں کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ کے حصول کے لیے شہری جو ہیں وہ در بدر پھرنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل سے۔ یہ میگا کرپشن اسکینڈل 5 سے 6 ماہ قبل شروع ہوا اور اس میں 2 افسران طارق محمود اور یاور عباس جو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کے افسران تھے، انچارجز تھے، سپرنٹینڈنٹ کہہ لیں، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے متعدد افسران کی نشاندہی کی، جس میں کلیکٹرز شامل تھے، کہ کس طریقے سے یہ پورے شہر سے اسمگلرز سے بھتہ کلیکٹ کرتے تھے اور بھتہ کلیکٹ کرنے کے بعد اعلیٰ افسران کو سونے کی اینٹوں کی شکل میں رشوت دیا کرتے تھے۔ تمام چیزیں واضح ہوئیں۔ طیب کا نام آیا جو سونا خرید کے لا کے دیتا تھا اور یہ افسران تک پہنچایا جاتا تھا۔ شہباز کا نام آیا، طیب کا نام آیا۔ شہباز سابق کلیکٹر جو تھے عثمان باجوہ، ان کے بیاہ پر کس طریقے سے شہر سے مبینہ طور پر بھتہ وصول کرتا تھا اور وہ بھتہ لے کر اور کس طریقے سے ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جاوید بلوچ اور ان کی ٹیم جو تھی، انہوں نے چالان پیش کیا۔ چالان میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس نے کتنی پراپرٹی بنائی، کس نے کتنے پیسے دیے، تمام کلیکٹرز کے نام تھے۔ اس کے بعد ضمانتیں ہوئیں، سب نے ضمانتیں کرائیں۔ یہ دونوں تو گرفتار تھے، طارق محمود اور یاور عباس، ان دونوں کی بھی کچھ ہی روز قبل ضمانت ہو چکی ہے۔ اب ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، نئے لیٹر سامنے آیا۔ آپ دیکھیں گے اسکرین پہ لیٹر چلتے ہوئے کہ جو سامنے آیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کو لوٹو، معمولی سزا پاؤ اور دوبارہ جو ہے ملازمت پر بحال ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ اٹھے گا کہ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کرپشن کرتے رہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کسٹمز نے اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اسکینڈل میں ملوث طیب اور شہباز، جو کہ گریڈ 16 کے شہباز احمد اور طیب خان کو معمولی سزا دے کر ملازمت پر بحال کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ان دونوں کو ملازمت پر بحال کر دیا۔ دونوں افسران اربوں روپے کی چھالیاں ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے اسپیڈ منی اسکینڈل میں تحقیقات میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی جو ڈپارٹمنٹل تحقیقات میں دونوں افسران کو کلین چٹ دے کر بحال کر دیا گیا، جن کے خلاف ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل نے اتنا سر مارا، ان کے خلاف شواہد اکٹھے کیے، اس کے باوجود بھی ان کو بحال کر دینا ایک بہت بڑا ہم المیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں کسٹم افسران کو حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دونوں کسٹم افسران جو ہیں ان کو 1 سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا، بس صرف اتنی سی معمولی سزا دی گئی اور دونوں افسران کی سزا ختم کر کے ان کی معطلی کو چھٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے انکریمنٹ روکے گئے ہیں، جو کہ ان کو بہت بڑی سزا دی گئی تھی کہ سال کا 1 انکریمنٹ روکا گیا ہے، اس کے لیے بھی ان کو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا سہولت دی گئی ہے کہ 30 دن کے اندر یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، یعنی انکریمنٹ بھی انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن سرکل کا عملہ اب بھی تحقیقات کر رہا ہے اور اس کے باوجود دونوں افسران کو کسٹم کے دونوں افسران کو ملازمت پر بحالی کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مزید بھی اہم انکشافات متوقع ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید کسٹم کے اندر اس میگا کرپشن اسکینڈل میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے میں جو شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، وہ ایک بڑی پریشانی سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ جو ہے
ڈرائیونگ کا پرمٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا تھا. 1 سال کے لیے پرمٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے کسی کو بھی شہری کو بیرون ملک جا رہا ہے, وزٹ پہ بھی جا رہا ہے, تو وہ ویزا اس کا ویلڈ ہونا چاہیے. وہ لائسنس برانچ پر آتا تھا اور ڈرائیونگ پرمٹ جو ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے انٹرنیشنل, وہ یہاں سے جاری کروا کے آرام سے پاسپورٹ دکھاتا تھا اور اپنا لائسنس جاری کرواتا تھا. اس میں جو یہ لائسنس جاری کرواتا تھا, اس کے اندر جو ملازمت کے لیے بھی باہر جاتے تھے, جو 2-2 3-3 سال کے لیے, وہ بھی یہ بنا کے جاتے تھے, کیونکہ وہاں پر کچھ کلاسز معاف ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ جو ہوتا ہے اس سے. تو یہ اس وقت کراچی میں صرف 2 مشینیں تھیں. ایک کلفٹن برانچ میں تھی مشین جو یہ انٹرنیشنل لائسنس جو ڈرائیونگ پرمٹ بناتی تھی, اور ایک ناظم آباد پر مشین تھی. آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے جب چارج سنبھالا, اس کے کچھ دنوں بعد انہیں کسی نے بڑا قیمتی مشورے سے نوازا کہ اس مشین کو یہاں سے اٹھا کے ڈیفینس منتقل کر دیا جائے. وہاں سہولت سینٹر جو بنا ہوا ہے وہاں منتقل کر دیا جائے, لوگ یہاں آتے ہیں. تو یہ مشین وہاں ناظم آباد سے لے کے وہاں شفٹ کر دی گئی. ایک مشین کلفٹن میں جو ڈیفینس, دوسری مشین بھی ڈیفینس میں جو کہ ڈیفینس کے وی آئی پی کلچر کے لیے, وہاں وی آئی پیز کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ آتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ پرمٹ بنا کے بآسانی چلے جاتے ہیں. اب جو سرجانی کا رہائشی ہے, سعید آباد کا رہائشی ہے, سعود آباد ملیر کا رہائشی ہے, قائد آباد کا رہائشی ہے, جو سائٹ کا رہائشی ہے, وہ کہاں جائے, وہ ڈیفینس کہاں پہنچے گا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کراچی میں 6 جو ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنس برانچز ہیں, جو کہ کورنگی, سعود آباد, سعید آباد, ملیر, قائد آباد, ناظم آباد اور کلفٹن میں ہے. آپ سینٹرل کے اندر یہ ناظم آباد برانچ تھی جو سب کو ایزی رہتی تھی, جیسے نارتھ کراچی کے لوگ بھی یہاں آتے تھے, نارتھ ناظم آباد, اس کے علاوہ گلبرگ کے بھی سائٹ والے بھی آ جاتے تھے, تمام یہاں پر پہنچ جاتے تھے. لیکن دونوں مشینیں جو ہیں اب وی آئی پیز کے لیے لگا دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے شہری در بدر ہو گئے ہیں. ہر کوئی ڈیفینس پہنچ نہیں سکتا. ضرورت ہے تو پہنچنا بھی پڑے گا, لیکن شہریوں کو ریلیف دیں, پریشان نہ کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ڈیفینس سے یا کلفٹن سے مشین ہٹا کے ناظم آباد میں رکھی جائے, کوئی مسئلہ نہیں. 2 مشینیں آپ نے وہاں رکھ دی, 2 مشینیں اور ارینج کریں, اتنا فنڈ تو ہے پولیس کے پاس, 2 مشینیں ارینج کر کے ایک ناظم آباد میں رکھوا دیں, ایک سائٹ سعید آباد میں رکھوا دیں یا سعود آباد میں رکھوا دیں. لیکن رکھوائیں ضرور, کیونکہ شہری جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں, اور شہریوں کو ریلیف دینا. آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ بڑے اچھے اقدامات کیے, پولیس کے لیے بھی انہوں نے, عوام کے لیے بھی, اور یقیناً ان پر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے اور یقیناً مشین کا کوئی انتظام کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.